ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ دے رہے ہیں، جس شخص کے دامن سے ہم لپٹ رہے ہیں، جس شخص کے دامن کو ہم تھام رہے ہیں، تو پہلے تو دیکھا جائے گا اعلیٰ حضرت کی جو بیان کردہ 4 شرائط ہیں وہ کسوٹی ہیں، اس پر ہم اس کو تولیں گے. پہلے دیکھیں گے یہ شرائط پائی بھی جاتی ہے نہیں پائی جاتی. اگر ان شرائط کے تناظر میں دیکھا جائے، اگر کوئی شخص صحیح العقیدہ سنی ہی نہ ہو، جو کہ پہلی شرائط ہے، جس کے اپنے عقیدے ہی خراب ہوں، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہو، تو وہ شخص کیسے قابل پیروی بن سکتا ہے؟ کیسے ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں؟ کیسے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان 4 شرائط کو دیکھا جائے گا. اب جیسے دوسری شرط ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل نکال سکے. اب جس کو نماز روزے کے مسائل آتے نہیں ہیں، جو کہتا ہے میری نماز فجر کی جو ہے مکے میں ہوتی ہے، اور ظہر کی نماز جو ہے بغداد میں ہوتی ہے، عصر کی جو ہے مکے میں ہوتی ہے، تو بھائی ہماری بھی کیوں نہیں ہوتی؟ پھر تمہاری ہو رہی ہے تو ہماری بھی پڑھوا دو. تو یہ بالکل جو ہے یہ 2 نمبر پیروں کا کام ہوتا ہے کہ پھر اتنے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین نے پھر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کیوں کثرت کری؟ انہوں نے کیوں نمازیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کیوں روزے رکھے ہیں؟ تو روزے رکھنا، یہ نوافلی عبادت کرنا، جود و سخاوت کرنا، یہ اوصاف وہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا پیکر ہونا، یہ وہ اوصاف ہیں جو پیر کامل کے اندر پایا جانا ضروری ہے. اگر یہ اوصاف اس کے اندر نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ 2 نمبر پیر ہے، وہ پیر کامل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جو ہے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے ولی اللہ، لاہور کے اندر آپ کا مزار ہے. وہ اپنی کتاب کشف المحجوب، جو کہ مشہور زمانہ کتاب ہے، تصوف کے اوپر ہے، اور حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ محدثین کے اندر جو ہے شمار ہوتا ہے آپ کا. آپ اپنی کتاب جو ہے مرکات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح کے اندر لکھتے ہیں کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، شیخ اپنی قوم میں وہ حیثیت اور وہ کمال رکھتا ہے کہ جو نبی اپنی امت میں کمال رکھتا ہے. بے شک بے شک. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مخلوق کی طرف بھیجا، کیوں بھیجا؟ مخلوق کی ہدایت کے لیے، تاکہ وہ مخلوق کو ہدایت دیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان تک پہنچائیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، تو اب یہ کام آپ کی امت کے علماء اور آپ کی امت کے جو ہے وہ علماء کرام اور صوفیہ کرام اور اولیاء کرام جو ہے وہ آپ کی نیابت میں آیا، یعنی ان کو یہ کام ملا. تو اب اولیاء کرام کا جو ہے کام یہ ہوتا ہے، پیر کامل کا کام یہ ہوتا ہے، اور علماء کرام کا، کیونکہ پیر کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو، عالم نہ ہو بلکہ باعمل عالم ہو، یعنی عالم بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو. تو جب وہ خود ہی عالم نہیں ہوگا، خود ہی اس کی حرکتیں ایسی ہوں گی کہ جن سے لوگ نفرت کریں گے، تو پھر ہم کیسے اس شخص کی اتباع کر سکتے ہیں؟ میں اپنی بات کو ختم کروں ایک واقعہ بیان کر کے. مولانا روم علیہ رحمہ، ان کی مشہور زمانہ کتاب مثنوی شریف، اس کے اندر آپ کی طرز یہ ہے کہ آپ واقعات بیان کرتے ہیں، اور واقعات بیان کر کے آپ اس کا نتیجہ بھی اخذ کرتے ہیں، یہ نتیجہ بھی بیان کرتے ہیں. تو آپ نے ایک چوہے اور اونٹ کا واقعہ بیان کیا کہ شیخ کامل کو سمجھانے کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ جو ہے وہ اپنے غلام سے بھاگ جاتا ہے، یعنی اپنی رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے. تو ابھی وہ آگے جا ہی رہا ہوتا ہے تو آگے سے ایک چوہا آ جاتا ہے، اور وہ جو ہے چوہا اونٹ کی نکیل جو ہے رسی جو ہے وہ تھام لیتا ہے. اونٹ بھی جو ہے کہتا ہے دیکھتے ہی ہمیں کہاں تک پہنچاتا ہے، ورنہ تو اونٹ کہاں چوہا کہاں. بے شک بے شک. تو اونٹ جو ہے وہ چوہے کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کی منزل کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں کہاں تک پہنچاتا ہے. تو وہ چل ہی رہے ہوتے ہیں کہ آگے جو ہے ایک سمندر آ جاتا ہے، یا دریا آ جاتا ہے، یا نہر آ جاتی ہے. اب چوہا جو ہے رک جاتا ہے. تو اونٹ کہتا ہے کیوں رک گئے، چلو. تو وہ کہتا ہے کہ یہ پانی اتنا ہے کہ اگر میں اس میں جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا. اونٹ جا کے چیک کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے میرے تو پاؤں تک پانی آ رہا ہے، کوئی نہیں ڈوبے گا. نہیں، وہ کہتا ہے میں ڈوب جاؤں گا. تو اب اسی مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو شخص خود ڈوب رہا ہو تو ہمیں کیسے بچا سکتا ہے؟ تو جو شیخ کامل ہوگا، نہ صرف وہ خود راہ مستقیم پر گامزن ہوگا اور اپنے مریدوں کو بھی گامزن کرے گا، خود بھی جنت کے راستے پر چلے گا اور ہمیں بھی اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے کے جائے گا. تو یہ جو ہے شیخ کامل کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ جن سے بندہ پہچان لیتا ہے. اگر کسی شخص میں اتنی لیاقت بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ شیخ کامل ہے یا نہیں ہے، پھر وہ علماء کرام کی طرف جانے چاہیے. علماء کرام سے پوچھے کہ میں ایسے شخص
کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، فلاں فلاں شخص ہیں، تو کیا یہ قابل پیروی ہیں، میں ان کی بیعت کر سکتا ہوں؟ تو اگر کوئی عالم صحیح سنی عقید العقیدہ جو ہے سنی صحیح العقیدہ عالم فرما دے کہ ہاں یہ شخص ایسے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، تو پھر وہ شخص جو ہے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے اور جو ہے ان کے دامن سے لپٹ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے 2 نمبر پیروں سے بچائے۔ آمین۔